اے اللہ جب آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ایک بندے کے معافی مانگنے پر پوری دنیا کے گناہ گاروں کو آپ معاف کر سکتے ہیں، تو اے اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لیجئے۔ ایک نوجوان تھا جو گناہ کرتا تھا، بستی والے اس سے بہت تنگ تھے، انہوں نے اس کو وارننگ دی، وہ گناہوں سے باز نہیں آیا۔ بستی والے نے اس کے ماں باپ کو کہا اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی ہم اسے مار پٹائی بھی کریں گے اور بستی سے بھی نکال دیں گے۔ تو ماں باپ نے بھی اس کو سمجھایا، وہ کچھ دن تو گناہوں سے باز رہا، پھر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ جب پھر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اب بستی والوں نے اس کی مار پٹائی بھی کی اور اس کو دھکے دے دے کے ذلیل و رسوا کر کے بستی سے باہر نکال دیا۔ اب یہ نوجوان بڑا پریشان، میں بستی میں جا نہیں سکتا، بستی والوں نے مجھے اتنا ہیوملیٹ کیا اور بستی سے نکال دیا، کہاں جاؤں؟ اس بستی کے چاروں طرف چار دیواری بنی ہوئی تھی، باؤنڈری بنی ہوئی تھی حفاظت کے لیے، اور ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس دروازے کے بالکل سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ یہ نوجوان بہت پریشان حال ان درختوں کے پاس جا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ روایت سے لگتا ہے کہ سردی کا موسم تھا، اس بندے کو بخار ہو گیا اور سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ اب جب بخار بھی ہو اور سردی سے بچاؤ کا انتظام بھی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی بیماری بڑھ گئی، اس نے ایک دو دن وہاں گزارے، طبیعت اتنی خراب کہ بالکل موت کا وقت آ گیا۔ اب جب اس کی موت کا وقت آیا، نظر یمنتم و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا، کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی قریبی نہیں، بائیں دیکھا، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس وقت اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اے اللہ میری ماں پاس ہوتی، مجھے تسلی دلاتی، میری بیوی ہوتی، میرے غم کو بانٹ لیتی۔ اے اللہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، تو تو میرے پاس ہے نا۔ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی، اے اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اے اللہ میں تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے غضب کے اوپر زیادہ ہے، اے اللہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے۔ اور پھر اس نے ایک بات اور کہی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دینے سے تیری رحمت کم نہیں ہو جائے گی، اور اگر تو مجھے عذاب دے گا تو اے اللہ تیری شان بڑھ نہیں جائے گی۔ اے اللہ مہربانی کر کے میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اے اللہ میرے اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ جب اس نے اس طرح سے اللہ کے سامنے توبہ کی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ ان ولیم من اولیائی، میرے ولیوں میں سے ایک ولی فوت ہو گیا ہے، آپ اپنی قوم میں اعلان کیجئے کہ جاؤ اس کو غسل دو اور اس کو کفن پہنائیے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے تاکہ وہ میرے پاس آ جائے اور میں اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرما دوں۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بھی بتائیے کہ جو میرے اس ولی کا جنازہ پڑھے گا میں جنازہ پڑھنے والے کے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، اللہ کے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، جو اس کو کفن دفن میں شریک ہوگا، جنازہ پڑھے گا، اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے فَقَصُرَ النَّاسِ، کثیر تعداد میں لوگ آ گئے، یہ کون ولی ہے جس کے جنازے کی نماز پڑھنے پہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ جب انہوں نے آ کے دیکھا تو وہی بندہ تھا جو گناہگار تھا، جو خطا کار تھا، جس کو بستی سے انہوں نے دھکے دے کے نکالا تھا۔
قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ھذا الذی ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق بندہ ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، آپ کہتے ہیں ولی کی جنازہ پڑھنی ہے۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام اس پر بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے، اے اللہ آپ نے وہی فرمائی ولی کی جنازہ پڑھنی ہے، یہ تو وہی فاسق فاجر ہے جس بندے کو مار کے ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے موسیٰ علیہ السلام بندہ وہی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اس وقت اس نے میری طرف رجوع کیا اور اس نے کہا اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا کوئی دوست یار قریب نہیں، اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے بتائیں، انا کہف الغریب، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس کا ٹھکانہ میں ہوتا ہوں، اور جس پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا میں اس پہ رحم کرنے والا ہوتا ہوں۔ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام اس نے اتنی اچھی توبہ کی، اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا میں پوری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا۔ اے اللہ جب آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ایک بندے کے معافی مانگنے پر پوری دنیا کے گناہگاروں کو آپ معاف کر سکتے ہیں، تو اے اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لیجئے اور ہمیں بھی آپ اے اللہ معافی عطا فرما دیجئے۔